We will invest in a new Marshall Plan for Afghanistan and for Pakistan to ensure that future generations are not lost to the menace of terrorism. پاکستان ہرگز دہشت گردوں کے آگے نہیں جھکے گا. سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں. عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون کرے. آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے دہشت گردوں کو شکست دیں گے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دنیا کے لیے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے موضوع پر عالمی کانفرنس سے خطاب. کہتے ہیں ڈیجیٹل پروپیگنڈا عصر حاضر کا پیچیدہ چیلنج ہے. نوجوانوں کو فائر وال کی بجائے تیز ترین انٹرنیٹ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج ریکارڈ توڑنے لگی. مالی سال کے دوسرے روز بھی سٹاک مارکیٹ نے نیا سنگ میل عبور کر لیا. 100 انڈیکس نئی بلندی پر پہنچ گیا. 100 انڈیکس میں 1265 پوائنٹس کا اضافہ. مارکیٹ کی 1,29,464 پوائنٹس پر ٹریڈنگ. ملک کے بیشتر شہروں میں موسم ابر آلود. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار. کراچی میں سرمئی بادلوں کے ڈیرے. چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان. پنجاب میں بھی بارش ہو سکتی ہے. بلوچستان کے شہروں میں بھی بادل برسیں گے. موسیٰ خیل، بارکھان، خزدار، یوب، کلات میں بارش کا امکان. خیبر پختونخوا میں بھی مطلع جزوی ابر آلود. بیشتر اضلاع میں بارش متوقع. دریائے کابل، سوات اور پنجگوڑہ میں سیلاب کا خدشہ. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا اندیشہ. ثوابی کی تحصیل میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. کئی علاقے زیر آب آ گئے. شیخ جانا تر لاندی میں گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. گھروں میں کئی فٹ تک پانی جمع ہو گیا. مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے پانی نکالنے میں مصروف. شدید بارش کے باعث بجلی کی سپلائی بھی منقطع. سانحہ سوات میں لاپتہ بچے کی تلاش جاری. ریسکیو 1112 کا سرچ آپریشن فضا گڑھ سے بریک کوٹ تک دریا کے مختلف حصوں میں تلاش جاری ہے. بچے کی تلاش کے لیے غوطہ خور، ریسکیو بوٹس اور جدید آلات کا استعمال کیا گیا. انتظامیہ کی عوام سے دریا کے قریب جانے سے گریز کی اپیل. سانحہ سوات میں مردان کے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کے جاں بحق ہونے کا واقعہ. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف متاثرین کے گھر جا پہنچے. وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے تعزیتی پیغام پہنچایا. کہتے ہیں سانحہ سوات پر پوری قوم غمزدہ ہے. موسمی حالات پر کسی کا کنٹرول نہیں. غفلت برتنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات. خیبر پختونخوا حکومت نے احسن اقدام اٹھایا. جدید ڈرون حاصل کر لیے. ڈرون کے ذریعے لائف جیکٹس، رسیوں اور امدادی سامان پہنچایا جائے گا. پی ڈی ایم اے نے چیف سیکرٹری کو ڈرون مشق کا مظاہرہ دکھایا. ہنگامی حالات میں ڈرون کا استعمال ریسکیو آپریشن میں کیا جائے گا. قاضی احمد کے قریب تیل سے بھرا آئل ٹینکر الٹ گیا. آئل ٹینکر پنجاب سے کراچی جا رہا تھا. قومی شاہراہ پر واقعہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. موٹر وے پولیس کے مطابق آئل ٹینکر میں موجود 60,000 لیٹر تیل بہنا شروع ہو گیا. قومی شاہراہ کو دونوں طرف سے بند کر دیا گیا. حادثے میں ڈرائیور اور کنڈکٹر زخمی. اسپتال منتقل کر دیا گیا. پاکستان ڈیجیٹل انقلاب کی راہ پر گامزن. سافٹ پاور سے سمارٹ پاور کا سفر. پاکستان کا اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کر کے ڈیجیٹل معیشت کی جانب تاریخی قدم. وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلاول بن ثاقب نے عالمی سطح پر پاکستان کی نئی پہچان متعارف کرا دی. 40 ملین سے زائد کرپٹو صارفین کے ساتھ عالمی کرپٹو معیشت میں پاکستان کی نمایاں شناخت. پاکستان میں پہلی ڈیجیٹل ایسٹ اتھارٹی کے قیام کا اعلان. عالمی سرمایہ کاری کے لیے راہیں ہموار. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسٹیبل کوائنز کے ذریعے ترسیلات زر مزید آسان اور سستی ہونے کی توقع. ایس آئی ایف سی کے 2 سال زراعت، لائف سٹاک اور بلو اکانومی میں انقلابی پیش رفت. پبلک اور پرائیویٹ شراکت داری، اسمارٹ فارمنگ اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال زراعت، لائف سٹاک اور بلو اکانومی کے شعبوں میں نئی توانائی کا باعث بنا. ان شعبوں میں معاشی ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوئے. نہروں کی صفائی اور پانی کی منصفانہ ترسیل نے زرعی شعبے کی کارکردگی میں نمایاں بہتری لائی.
कोयटा में FC बलोचिस्तान हेडक्वार्टर्स में मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। IG FC बलोचिस्तान मेजर जनरल आबिद मजहर, कमिश्नर कोयटा हमजा, मुख्तलिफ मसालिक के उलमा, ताजर और दीगर की शिरकत। मुहर्रम अल हराम में तमाम हिफाजती इक़दाम को हतमी शक्ल दी गई। शुरका की जुलूसों और इज्तिमात के पुरअमन इनेकाद के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मेजर जनरल आबिद मजहर ने कहा कि मुहर्रम अल हराम में भरपूर हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। मुहर्रम में पुरअमन हालात को कायम करने में तमाम शुरका का कलीदी किरदार है। मोदी सरकार की लाउड स्पीकर पर आजान पर पाबंदी। मोदी सरकार ने भारतीय मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पामाल कर रखी है। मुंबई में मसाजिद के लाउड स्पीकरों पर पाबंदी के बाद अजान पर भी अमलन पाबंदी लगा दी गई है। मुसलमान ऑनलाइन अजान ऐप का इस्तेमाल करने पर मजबूर। नमाज के औकात मालूम करने के लिए भी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल। मुंबई की कई मसाजिद ने ऑनलाइन अजान ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा ली है। नमाजियों को बाजमात नमाज के लिए भी मोबाइल नोटिफिकेशन के जरिए इतला। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवबंद भारती के मुताबिक मुंबई शहर मुकम्मल तौर पर लाउड स्पीकर से पाक हो चुका है।